तो इसी तरफ हसनैन हैदर साहब जो हैं वो ज्वाइंट सेक्रेटरी है मुहाजिर सूबा तहरीक। मैं सिर्फ शॉर्टली उनका कमेंट शामिल कर लूं। हसनैन साहब आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी, और ये शॉर्टली आपने बहुत अच्छा कहा वसीम भाई। अच्छा शुक्रिया जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी तारीफ की। लेकिन मुझे शॉर्टली ये बताइएगा सर कि ये तो तय है ना कि ये मामला जो भी है, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि जमहूरी निज़ाम नाफिज है और जाहिर है पार्लिमानी निज़ाम, पार्लियामान में अददी एतबार से जो वोटिंग होती है और आईनी तरीक़ाकार है उसी से मसले हल होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की कोई भी पार्लिमानी कुव्वत आपके मुतालबे के हक में नहीं है, तो फिर आप अपनी जिद्दोजहद को कैसे मंतिकी अंजाम तक पहुंचाएंगे हसनैन साहब? देखिए वसीम आज़मी साहब, देखिए दोनों मोतबर अकाबरीन जो हैं वो रोहिल असगर शेख साहब और शर्जील मेमन साहब नाम है जी, शर्जील इनाम मेमन साहब ने ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि देखें पाकिस्तान में तमाम तर सूबे बन सकते हैं। कोई कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं पंजाब में सूबे बनने चाहिए, कोई कह रहा है कि सरहद में सूबे बनने चाहिए, लेकिन सिंध की तकसीम पर कोई भी राजी नहीं है। यानी कि ये है कि आईने पाकिस्तान में अगर सूबों से इनराब किया गया होता तो ये दो मोतबर पार्टियां कभी भी सराइकी सूबे की और पंजाब के सूबे के बंटवारे की बात नहीं करती। इसका मकसद ये है कि आईने पाकिस्तान में सूबों की गुंजाइश मौजूद है, तभी तो ये पार्लिमानी हजरात सूबों की बात कर रहे हैं। तो अगर हम आईने पाकिस्तान के खिलाफ कोई सूबे की हिमायत कर रहे हैं या सूबे की मुतालबा कर रहे हैं तो हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। और ये दोनों हजरात आईने पाकिस्तान की मुकद्दस किताब की कसम खाए गए हैं कि आईने पाकिस्तान में सूबों का मुतालबा जायज नहीं है। तो मैं आपसे ये दावा कर रहा हूँ कि कल से मुहाजिर सूबा तहरीक अपने हकूक से दस्तबरदार हो जाएगी। शर्जील साहब ये बता दें, ये जो मुतालबा है हसनैन साहब की तहरीक का, ये आईनी है गैर आईनी? मैं बात काट रहा हूँ, मैं जवाब दूं तो मैं जवाब दूंगा। बात काट रहा हूँ, शेख साहब मुझे जवाब देने दे प्लीज। नहीं शर्जील अहमद जरा आप मुझे इजाजत दीजिए, जवाब बाद में दीजिएगा। दूसरी बात ये है, तीनों मेहमान बोल रहे हैं, एक मिनट शर्जील साहब आप जवाब देने में रोहित साहब आपकी तरफ आता हूँ और फिर हसनैन साहब आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लूंगा शॉर्टली। जी शर्जील साहब, वसीम साहब, ये मुतालबा आईनी है गैर आईनी? आईने पाकिस्तान में तमाम चीजों की इजाजत है। उसका तरीकेकार ये है कि असेंबली में पहले तो ये इलेक्शन, बिल्कुल वो सारा तरीकाकार पता है, पहले मुताल्लिका असेंबली फिर नेशनल असेंबली वो सब सही है। आपने शॉर्टली कहा, फिर इनको अब इन्होंने कह दिया है, अब वो कंक्लूड करके देता हूँ। हसनैन साहब का मुतालबा आईनी है गैर आईनी, ये शॉर्टली बता दें, शॉर्टली पे बड़ा जोर है जी शर्जील साहब। नहीं वसीम साहब देखें, ये बहुत सेंसिटिव इशू है और आपको बताइए आईनी है या नहीं है? शर्जील साहब आईनी है या गैर आईनी है? अगर गैर आईनी है तो हमें फांसी पे चढ़ा दीजिए। आईनी तरीका भी बताता हूँ ना, आप सुन तो ले मेरे। आईनी तरीका ये है कि आवाम की ताकत ये कहे, आवाम रोडों पर आकर ये कहे कि हमें सूबा चाहिए, तो ये आईनी नहीं आईनी ताकत, आईनी तरीका ये नहीं है हसनैन साहब। आइन में ये नहीं लिखा कि आवाम रोडों पर आ जाए तो सुबह बना दो, आइन में लिखा है मुताल्लिका सूबाई असेंबली फिर बड़ा प्लेटफॉर्म में सारा आईनी तरीके मेरे भाई। नहीं मैं आपको हम तो ये कह रहे हैं, हम तो तमाम पार्लियामेंटेरियन से ये कह रहे हैं कि ये आवामी ताकत है, पीपुल्स पार्टी वालों से। चले शर्जील साहब, ओके शर्जील साहब फाइनल कमेंट। जी शर्जील साहब आप कह लें, फिर आता हूँ हसनैन साहब आपकी तरफ, रोहित साहब के बाद। जी शर्जील साहब क्विकली। हाँ, बात ये है वसीम साहब कि आइन में गुंजाइश है कि ये पहले असेंबली में इलेक्शन लड़े, उसके बाद असेंबली में करारदाद लाएं। ये तरीका नहीं है कि दीवारों पर नारे लिखे इश्तालंगे। आपके पास इस वक्त भी जो इनके नाम के आगे जो नक्शा बना हुआ है, सिंध के 2 टुकड़े किए हुए हैं, ना ही पंजाब में इस तरह कोई पंजाब का नक्शा बना के 2 टुकड़े किए हुए थे। इस वक्त एक लिखा हुआ मुहाजिर सूबा, ऊपर सूबा सुन तो ले जी, सूबा बनाया है, हम अपने सूबा बनाने की आपको रजादार पेश कर रहे हैं, पार्लिमानी कमेटियों से कह रहे हैं, उनसे इसमें क्या लिख कर ये बोले कि कराची खाली कर दो। आइन में ये नहीं लिखा कि इलेक्टेड मेंबर्स को, मैं आपको बताऊं आपके चैनल के थ्रू, मुझे कल भी जो है कोई 15 फोन आए इनकी तरफ से, और नंबर जो है अजीबो गरीब किस्म के नंबर जिनको डिटेक्ट भी नहीं किया जाता, जिसमें धमकी आमेज और बदतमीजी और गालियां किस्म की चीजें लिखी होती है। अपराध की जिन्होंने शर्जील इनाम मेमन के साथ अमल किया, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह ताला से डरता हूँ, लेकिन इस तरह की हरकतें जो है ये आइन में नहीं लिखी हुई है। लेकिन हम शराफत से और बर्दाश्त में हम चीजों को उछालते इसलिए नहीं है कि हम नहीं चाहते कि माहौल खराब हो। जो काम ये कर सकते हैं उसे दुगना काम हम भी कर सकते हैं, लेकिन ना ही हमारे लीडरों ने हमें सिखाया है, ना ही हमारी तहजीब से अटका। कहीं से कोई आदमी आके पैदा हो जाए और उल्टी सीधी बातें करे, लोगों को धमकियां दे, लोगों के घरों पे जो है खतो किताबत करे,
اس طرح کہیں سے آگے پیدا ہو جائے اور بھائی قربانیاں دے کے آئے, ہم نے اپنا ملک چھوڑا ہے, ہم اقوام متحدہ کے آبادی کے تحت آئے, ہم نے پڑھنا لکھنا سکھایا. میرے بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, آج کا موضوع یہ ڈائریکٹلی یہ نہیں تھا تم قتل عام کا ذمہ دار کون ہے اس پہ. شرجیل صاحب فائنل, یہ روہیل صاحب فائنل کامنٹ فرام یور سائڈ, کنکلوڈ کر رہا ہوں اس سیگمنٹ کو. جی روہیل صاحب. جی میں وسیم اس پہ میری تھوڑی سی اس میں ریزرویشن شرجیل صاحب آ رہا ہوں, شرجیل صاحب فائنل کامنٹ لیتا ہوں آپ سے. جی روہیل صاحب. جی روہیل صاحب, شروع میں جب بات ہوئی تو پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ اسٹینڈ تھا کہ زبان کی بنیاد پر اگر صوبہ بنے گا تو پھر اس پہ بہت سارے تحفظات ہوں گے, بہت سارے مسائل کھڑے ہوں گے, بہت ساری باتیں ہوں گی. اور اگر اس کو آپ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں میں بنائیں گے تو بسم اللہ آپ بنا دیجئے, چاہے 4 صوبے بنا دیجئے, اس سے کسی کو کوئی نہیں پکتا. اچھا اس منطقی میں بڑی معذرت کے ساتھ, شرجیل میمن صاحب تو ہے ماشاءاللہ کراچی کے رہنے میں ڈرتے نہیں ہیں, نہ ایم کیو ایم سے ڈرتے ہیں, نہ مہاجر قومی موومنٹ سے ڈرتے ہیں, نہ کسی اور سے ڈرتے ہیں. بہرحال میں تو بڑی معذرت کے ساتھ بات کروں گا. مجھے اس منطق کی سمجھ نہیں آئی کہ کراچی پروونشل ہیڈ ہے, کراچی کے بسنے والوں کو, رہنے والوں کو, پاکستان کے ان شہریوں کو کسی قسم کی ایڈمنسٹریٹو پرابلم نہیں ہے. خدا نہ خواستہ, دیکھیں میں وسیم آپ کو بتاتا ہوں, خدا نہ خواستہ یہ بات اٹھے اگر دادو سے, شکارپور سے, تو پھر بات سمجھ آتی ہے کہ ان کو کچھ ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ہیں, وہ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں, ان کو آنے جانے میں پرابلم ہے, تو بات وہ سمجھ آتی ہے اس صوبے کے متعلق. یہاں پہ مجھے منطق سمجھ نہیں آتی. ایک بات, اب دیکھیں اگر آپ سرائکی صوبے کا نام رکھتے ہیں زبان کی بنیاد پر, مہاجر رکھتے ہیں زبان کی بنیاد پر, یہ آپ کی پہچان نہیں ہونی چاہیے. کل مجھے کوئی بات یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جی سندھ بھی تو نام ہے, سندھ کے رہنے والے. بھائی خدا کے بدو, سندھ میں صرف سندھی نہیں رہتے, وہاں پہ مختلف قومیں رہتی ہیں. پنجاب میں صرف پنجابی نہیں رہتے, اس میں مختلف قومیں رہتی ہیں. خیبر پختونخوا میں مختلف قومیں ہیں, بلوچستان میں مختلف قومیں ہیں. یہ ان کے ٹریڈیشنل نام ہے. سندھ ایک تہذیب ہے, اور پنجاب ایک پرانی تہذیب ہے, اور پختونخوا ایک پرانی تہذیب, بلوچستان پرانی تہذیب ہے. آپ اگر ایڈمنسٹریٹو یعنی کہ آپ اگر ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ اگر کوئی پوائنٹ آ گیا, آپ کی بات کے ساتھ ہر کوئی چلنے کو تیار ہے. آپ کا جو مسئلہ تھا وہ تھا پرسوں کا, پرسوں جو بے گناہ لوگوں کو مارا گیا, یہ اب حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ بات کہہ کے کام دکھا دیا. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ بتا دیجیے حسنین صاحب فائنلی کہ یہ جو شکایات ہیں آپ لوگوں سے, دیکھیے بات یہ ہے کہ شرجیل میمن صاحب بھی شکایت کر رہے ہیں, اور وہ شکایت کر رہے ہیں جناب دھمکیاں اور فلاں فلاں واٹ ناٹ. جی میں نے ابھی آپ سے کہا وسیم بادامی صاحب کہ مہاجر صوبہ تحریک ایک پرامن تحریک ہے. ہم نے اپنے اس ایشو کو, کیونکہ ہم جب یہ تہذیبوں کی بات کریں گے تو مہاجر اردو اسپیکنگ کی جو تہذیب ہے اس کا اقدار, اس کا تمدن بہت پرانا ہے. یہ آپ خود بتا سکتے ہیں ان کو کہ ہماری تہذیب کتنی پرانی ہے. آپ بھی وسیم بادامی صاحب ذرا ہمارا پارٹ بن کے ان کو بتا دیجیے گا. نمبر دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہی بتا دیں, یہ بات دوسری بات انہوں نے کہا کہ احساس محرومی سندھ کے لوکل شہروں میں. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سندھ, پورے سندھ میں جہاں جہاں اردو اسپیکنگ بستا ہے وہاں ریفرینڈم کرا لیں. اگر ہمارے پاس پارلیمانی طاقت نہیں ہے تو ہم نے متحدہ قومی موومنٹ سے بھی یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہماری آواز کو آواز ملائیے. سر لیکن آئین میں درج طریقہ کار ریفرینڈم نہیں کہتا بلکہ متعلقہ صوبائی اسمبلی کہتا ہے, تو اب آئین میں عمل کرنا پڑے گا. اسمبلی سے ہم تو ہے نا متحدہ قومی موومنٹ خاص گزار ہیں نا میرے بھائی. نہیں لیکن اس وقت دیکھیں نا, جو کراچی کی سب سے بڑی جو تنظیم ہے پارلیمانی عددی اعتبار سے, وہ تو آپ سے اظہار لا تعلقی کر رہی ہے, تو پھر آپ کو تو پبلک سپورٹ نہیں ہے اس کا مطلب. ہم نے تو گزارش کی نا, محترم الطاف حسین صاحب سے گزارش کی, محترم نواز شریف صاحب سے گزارش کی کہ جناب آپ جب سرائکی کی بات کرتے ہیں, پختون کی بات کرتے ہیں, تو یہاں بھی ایک قومیت ہے جس پر کوٹا سسٹم کی تلوار ہے, جس کے لوگوں کو اتار کے مارا جاتا ہے. ہم نے ہمیشہ جو بات کی ہے وہ ایڈمنسٹریٹو بنو کی ہے, ہم یہ آج بھی کہتے ہیں اگر جنوبی پنجاب کا صوبہ بنائیں جنوبی پنجاب بنائیں, بہالپور بنانا ہے بہالپور بنائیں, اگر آپ نے ہزارہ صوبہ بنانا ہے ہزارہ صوبہ بنائیں.
اس میں ہم یہ نہیں کہتے مقدمہ لڑیں گے لسانی بنیادوں پر نہیں ہونا روہیل افضل صاحب کراچی میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کراچی میں بسوں سے اتار کے مارا جا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں دادو کی بات کر رہے ہیں، کراچی میں لوگوں کو شراب کے ساتھ دیکھ کے مارا جا رہا ہے، آپ کس خیال میں بیٹھے ہوئے آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کراچی میں پروگرام کروا رہے ہیں. سوال تھا نا حسین شجیل صاحب میں آخری آ رہا ہوں آپ کی طرف، 1 منٹ رہ گیا ہے، میں 1 منٹ آپ کو دے رہا ہوں شجیل صاحب، میں 1 منٹ آ رہا ہوں آپ کی طرف. مہاجر صوبے والے لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آ گیا. اب آخری پوائنٹ یہ ہے شجیل میمن صاحب، میری اب گزارش یہ ہے کہ اس بات کو کیسے انشور کیا جا سکتا ہے کہ اس نام پر مزید لاشیں نہ گریں، باقی جو ہونا ہے ہوتا رہے لیکن بھائی لاشیں نہ گریں. شجیل صاحب فلور آپ کے پاس ہے، کنکلوڈ کر دیں اس بحث کو. جی وسیم صاحب میری بات سنیں، آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں، میں بھی کراچی میں رہتا ہوں. آپ کو میں بولتا ہوں قسم کھا کے بولیں کہ یہاں پہ کراچی میں اردو یا سندھی یا پنجابی یا پشتو بولنے والوں میں آپس میں اصلی لوگوں میں کوئی نفرت بستی ہے؟ نہیں، یہاں تو لوگ سب ساتھ کام کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن بھائی میں اب مجھ سے حسنین صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بتاؤں، آپ کہہ رہے ہیں میں بتاؤں. بھائی میں بہت ڈرتا ہوں سب سے شجیل صاحب، میں آپ کی طرح بہادر نہیں ہوں، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہے، میں بہت ڈرپوک آدمی ہوں، میں اعتراف کر لیا میں نے. آپ خود ہی بتا دیجیے. یہاں پہ اردو بولنے والے سندھی بولنے والے سب سگے بھائیوں کی طرح آپس میں رشتے داریاں ہیں یار. تو یہ تو سب مانتے ہیں، تو MKM بھی یہی کہتی ہے، پلیجو صاحب بھی، یہ مسلم لیگ سب یہی کہتے ہیں کہ ہم سب بھائی ہیں. اس میں راکٹ سائنس کیا ہے؟ کوئی نئی بات نہیں کر رہے آپ. سب یہی کہتے ہیں بھائی، الطاف صاحب بھی، نواز شریف صاحب بھی، سب یہ کہتے ہیں کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں. وسیم مدانی نے بھی یہ کہہ دیا. وسیم صاحب اس ملک میں بہت سارے چیلنجز باقی ہیں. یہ نیٹو حملے کے بعد، نیٹو کی جب سپلائی بند ہوئی اس کے بعد یہ کہاں سے شروع ہوئے؟ اپنے گھر کی آپ کو تو آپ جائیں گے نیٹو کی طرف. آپ نے یہ کوٹا سسٹم کی دربار لگائی، آپ نے دیہی اور شہری کا فرق کیا نا، پہلے اس فرق کو مٹا لیجیے پھر جائیے گا نیٹو کی طرف. میں کوٹا سسٹم کا آپ کو جواب دوں، آپ جا کے دیکھیں انٹیریئر میں جو ہے وہاں پہ لوگوں کے پاس وہ سہولیات نہیں، وہ بیچارے پڑھے کہاں سے؟ آپ نہیں انٹیریئر میں حکومت میری ہے کیا شجیل صاحب؟ آپ کی حکومت ہے، آپ کس سے کیا کر رہے ہیں؟ آپ وہاں کے نمائندے ہیں، آپ نے بیڑا غرق کیا وہاں کا، ہم نے تو نہیں کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. اگر آپ پورے پاکستان کا بجٹ میں صرف ایک ڈسٹرکٹ کا نام لے رہا ہوں، تھر پارکر میں اگر پورے پاکستان کا کنکلوڈ کر دیتے ہیں، اس سے پہلے کہ خود ہی کنکلوڈ ہو جائے گا. بہت شکریہ. ہم نے تو اعتراض کرنے یا بات کرنی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ چونکہ بریکنگ نیوز اور دیگر وجوہات کی بنا پہ ہم یہ مینج نہیں کر پائے، کاش ان سے بات ہو پاتی. لیکن میں بہت شکر گزار ہوں شجیل میمن صاحب آپ کا، حسنین صاحب آپ کا، اور شیخ روہیل اصغر صاحب آپ کا. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. مہمانوں سے اجازت لیتے ہیں، بریک کے بعد اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں.